پورے پاکستان نے دیکھا کہ 9 ماہ ایک سیاہ دن تھا پاکستان کی تاریخ کا. یہ قومی سانیہ، جیسے میں نے اس دن کہا تھا کہ جس کے اوپر پاکستان کی پوری قوم جو ہے وہ آبدیدہ ہے، دل دکھے ہوئے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں 75 سالہ تاریخ میں دشمنوں نے وہ کام نہیں کیے جو عمران خان صاحب نے منصوبہ بندی کر کے پورے ملک کے اندر مسلح جتھوں کو استعمال کر کے، دہشت گردوں کو استعمال کر کے ان ملک کی حساس تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے اور ملک کے اندر ہسپتال، اسکول، مسجد، ایمبولنسز سے مریضوں کو نکال کر پھینک کر ایمبولنسز جلائی گئیں، مسجدیں جلائی گئیں، اسکول جلائے گئے، جی ایچ کیو پہ حملے ہوئے، کور کمانڈر کا گھر جلا کے جناح ہاؤس راکھ کر دیا. شہداء کی جو تصویریں تھیں، ان کی یادگاریں تھیں، ان کی بے حرمتی کی. اور پاکستان میں پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں وردی کی تضحیک کرتے ہوئے اور وردی کے اندر ملبوس جو شہداء کی سمبولک علامتیں تھیں، یادگاریں تھیں، ان کو جلایا گیا. اور جس پہ ہمسایہ ملک میں شادیانے بجائے گئے. عمران خان صاحب نے وہ کام کیا جس سے دشمن خوش ہوا. اور کل 9 مئی کو جو قومی سانیہ عمران خان صاحب کی منصوبہ بندی، جس کے وہ سرغنہ تھے، ماسٹر مائنڈ تھے، اور پھر انہوں نے اپنی قیادت میں لوگوں کو چنا، جن کی آڈیو لیکس آپ لوگوں نے دیکھی، جن آڈیوز کے اندر واضح طور کے اوپر وہ 5-6 قائدین بتاتے رہے کہ وہاں پہنچو، جو دکھایا تھا، جو بتایا تھا. کور کمانڈر گھر پہنچو، جی ایچ کیو کے اوپر پہنچو، سرگودا میں فلانی جگہ کے اوپر پہنچو. اور یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سانیہ عمران خان صاحب کی منصوبہ بندی میں ہوا. اس کے بعد 9 ماہ کا سانیہ 19 مئی کو مذمت، اور جو مذمت تھی وہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کی گئی، کیونکہ جو رد عمل عوام کا آیا، جو عوام افواج پاکستان سے، جو عوام شہداء کی اور غازیوں کی کے لیے اپنی جان دینے کو قربان ہوتی ہے، وہ عوام جو نہیں چاہتی اس کا اسکول جلے، اس کا بچوں کے اسکول جلیں، ہسپتال جلیں، مسجدیں جلیں، اور جس طرح شہداء کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اس عوامی رد عمل، وہ عوامی رد عمل تھا جس نے عمران خان صاحب کو مجبور کیا کہ وہ کل مذمتی ڈرامہ کریں. اور مذمتی ڈرامہ میں نے کل بھی کہا تھا کرنے سے جان نہیں چھٹے گی. اور مذمت آج تک مذمت شہداء کی یادگاروں اور غازیوں کی یادگاروں اور حساس تنصیبات پہ حملہ کرنے کی مذمت نہیں آئی. جناح ہاؤس پہ جو ہوا بڑی اس کی مذمت کی گئی، اور یہ مذمت قانون کے شکنجے میں آنے کے بعد اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ مذمت کی گئی ہے. 9 دن کے بعد جو مذمت یاد آئی ہے وہ صرف قانون کے شکنجے میں آنے کے بعد، کیونکہ اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کا کٹہرا کیا ہوتا ہے، قانون کا شکنجہ کیا ہوتا ہے. اس نے کرپشن کی، کرپشن کے اندر جواب مانگا تو دنگے فساد اور یہ 9 مئی کا سانیہ پیش آیا. اور وہ 9 ماہ کے سانیے کے جو مسلح جتھے ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ زمان پاک میں اس وقت پناہ گاہ بنی ہوئی ہے. ہم نے کہا تم نے چوری نہیں کی، تم نے کرپشن نہیں کی، تم نے قومی خزانہ نہیں لوٹا، ٹیرین کے والد ہونے کا، فورن فنڈنگ کا، توشہ خانہ کا. اگر تم نے چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو، قانون کو جواب دے دو. تو دنگے فساد. اب ہم یہ جو پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ زمان پاک کی تلاشی دے دیں،
اگر مجھ پہ کوئی الزام لگے جس طرح نواز شریف پہ کوئی الزام لگا تھا تو 40 سال کا حساب دیا تھا, انہی عدالتوں کو دیا تھا, روزانہ کی بنیادوں پر پیش ہو کر دیا تھا, قانون کی تکریم اور قانون کی عزت میں دیا تھا, جانتے ہوئے کہ مقدمے جھوٹے تھے, پوری قیادت نے دیا تھا. بھئی تم نے اگر دہشت گرد اور مسلح جتھے زمان پاک میں نہیں رکھے ہوئے تو دروازہ کھولو اور کہو اندر آئیں, تلاشی لیں. لیکن وہاں موجود لوگ اس کی پناہ میں ہیں. لوگوں کے بچوں سے, مسلح جتھوں سے مٹھی بھر لوگوں کو ورغلا کر اس نے ملک کے اوپر, ریاست کے اوپر حملہ کروایا, ان سے لا تعلقی کی, ان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا. اس کے بعد ڈرامہ چیک کریں. ڈرامہ کیا ہے جو آج بھانڈا پھوٹا ہے؟ یہ ٹویٹ کی گئی 19 مئی کو, اور جس ٹویٹ کے اندر ایک خاتون کی تصویر اور اس کے اوپر سامنے پولیس یا رینجرز کی تصویر لگا کر یہ ٹویٹ کی گئی, اور اس کے اندر لکھا, حقیقی آزادی کے لیے جس انداز میں پاکستانی خواتین کھڑی ہوئی ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا, اور ان کی یہ ثابت قدمی ہماری جمہوری تاریخ کا حصہ بنے گی. اس کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کی بربریت اور ہماری خواتین کو تکلیف پہنچانے, انہیں اذیت دینے اور ان کی تذلیل کے لیے جس بے شرمی سے انہوں نے قانون و اخلاق کی تمام حدوں کو پامال کیا, اسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. سینکڑوں نہایت ابتر حالات میں جیلوں میں بند ہیں, یہ وحشت بھی کبھی نہ بھلائی جائے گی. یہ تصویر کے ساتھ عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کی 19 مئی کو, جو تصویر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹ کر کے بنائی گئی. نہ یہ کوئی خاتون ہے اور نہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا, اور یہی تصویریں دکھا دکھا کے باہر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں جو چٹھیوں پہ چٹھی لکھ رہے ہیں. یہی وہ تصویریں ہیں, اور پھر انہی تصویروں کو دکھا رہے ہیں انسانی حقوق پامال ہو گئے. جب کسی مجرم کو قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے, قانون کے شکنجے میں لایا جاتا ہے, جس نے ریاست پر حملہ کیا ہوتا ہے, کیپٹل ہل کا امریکہ کا آپ کو واقعہ یاد ہے نا, آج تک لوگ جیلوں میں, خواتین بھی, اور جن نے اس سازش کا حصہ بنے تھے. وہاں یہ تصویریں دکھا کے کہتے ہیں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. انسانی حقوق کسی مجرم سے, جس نے ریاست پہ حملہ کیا ہو, ہسپتالوں پہ, اسکولوں پہ, مسجدوں پہ, بے زبان جانوروں کے اوپر, سرکاری اور نجی املاک کے اوپر, سینسٹیو حساس تنصیبات کے اوپر, وہ کوئی قانونی اور انسانی حقوق پامال نہیں ہو رہے ہوتے. ہاں لیکن طیبہ گل کو اغوا کر کے پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھ کے ضرور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ کر ضرور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. امریکہ میں کھڑے ہو کر کہو کہ نواز شریف کا اے سی اتاروں گا, وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. اپنے سیاسی مخالف کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ دینا جیل میں, وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. میڈیکل رپورٹس نہ دینا, وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی, سیاسی مخالفین کی بچیوں کو, بہنوں کو گھسیٹ کے جیلوں میں ڈالنا, باپ کے سامنے بیٹی کو بے گناہ گرفتار کرنا, وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. تم انسانی حقوق پامال ہونے کی بات کرتے ہو, یہ تصویریں دکھا دکھا کے فراڈ کرتے ہو لوگوں کے ساتھ, جو آج فرانس کے چینل نے تمہیں بے نقاب کیا, جو ہر روز ہم تمہیں یہاں بے نقاب کرتے ہیں یہ تصویریں دکھا کر. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی کے ذریعے تصویر کو بنا کر, اس کو جنریٹ کر کے, یہ اس شخص نے اپنی پولیس کو بدنام کیا, اپنی رینجرز کو بدنام کیا, جن کے اوپر 9 مئی کو حملہ کروایا. آج تک ایک مذمتی بیان نہیں دیا کہ پولیس والوں کو, یہ پولیس والے بربریت کرتے ہیں جو تمہارے بلوے اور تمہاری دہشت گردی کے آگے اپنے سر پڑواتے ہیں, اپنی کاروں کو آگ لگواتے ہیں. لیکن ان شہریوں کو, جو گمراہ شہری, مٹھی بھر لوگ جو گمراہ تھے, ان کے اوپر انہوں نے کسی قسم کا کوئی فورس استعمال نہیں کی, جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھٹی, سر پھٹے. پیٹرول بمز ان کے اوپر تم مرواتے ہو, وہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے کہ پولیس والوں کے سر پھٹ رہے ہو,
पुलिस वालों के ऊपर पेट्रोल बम्स फेंक रहे हो, वो इंसानी हकूक की पामाली होती है? और ये तस्वीरें जनरेट करके तुम अवाम को पुलिस के आगे, कभी अफवाज पाकिस्तान के आगे, कभी रेंजर्स के आगे खड़ा करते हो, और फिर कहता है कि पीडीएम ने जो इकदाम किए वो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी थी। और फिर इमरान खान साहब, और फिर ये मजे की बात मैं भूल गई, ये तस्वीर, उसके बाद आज ये तस्वीर डिलीट करके नई ट्वीट करके उस फ्रेम के अंदर ये तस्वीर ही नहीं है। ये ऐसे ऐसे बेशर्म लोग हैं, ये ऐसे झूठे लोग हैं, इनका बयानिया ही झूठा है। आज ट्वीट की, उस ट्वीट को हटाकर उसमें ये फ्रेम ही नहीं है, और कहते हैं हमारी उसमें तो ये फ्रेम ही नहीं था। ये इमरान खान साहब की ट्वीट ऑफिशियल पेज से ट्वीट करके 19 मई को उस फ्रेम के अंदर से ये एआई की जनरेटेड तस्वीर को निकाल दिया गया। उसके बाद कहते हैं कि पीडीएम जो इकदामात कर रही है तो अवाम भेड़ और बकरियां रेवड़ नहीं है भेड़ों का कि वो इनके आगे झुक जाएगी। इमरान खान साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई पाकिस्तान की अवाम भेड़ और बकरियां नहीं है। वो आपके झूठ, आपके फ्रॉड, आपकी साजिश, मुल्क पे हमला आवर होने की साजिश, वो मंसूबा बंदी जिसके जरिए आपने मुट्ठी भर जत्थों से पाकिस्तान की रियासत पर हमला आवर हुए, और जिससे आपने अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, रेंजर्स, उनकी तज़हीक कराई, उनकी बेहुरमती कराई, उनकी यादगारों की बेहुरमती कराई, उन शोहदा के घरों की, जो घरों के अंदर जो फैमिलीज हैं, उनके जज्बात को मजरूह किया। तो अवाम भेड़ और बकरियां नहीं है जो आपके झूठों के ऊपर यकीन करेगी। फिर कभी अमर बिल मारूफ, कभी मदीना की रियासत, और कभी अपने ट्वीट में कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कोट करके, जो कि जलसों में कानों में कहते थे कि इस्लामिक टच दो, इसको इस्लामिक टच दो। वो आज तक अपनी गंदी सियासत में, अपनी साजिशी सियासत में, अपनी फ्रॉड सियासत में, अपनी झूठ सियासत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करता है। यह मदीना की रियासत होती है जहां अस्पताल जला दो, जहां मस्जिद जला दो, जहां बेजबान जानवर जला दो, जहां मरीजों को बाहर फेंक कर एम्बुलेंसेस जला दो, जहां अपने ही रियासत और अपने ही शोहदा और अपने ही गाजियों की यादगारें जला दो, जहां अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों के ऊपर हमला आवर हो जाए, पुलिस, रेंजर्स और अफवाज पाकिस्तान, उनकी वर्दियां जला दो। तुम्हें शर्म ना आई? और आज भी तुम इस्लाम का नाम लेते हो, हजूर का नाम लेते हो, हदीसें कोट करते हो। फिर कहता है कि लोगों के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मकबूलियत ही बड़ी है। अगर लोग लाए ना जाते, 2018 में पट्टे ना पनाए जाते, तो तुम उस कुर्सी पर मुसल्लत ना होते इमरान खान साहब। तो लोगों के लाने और जाने से बहुत फर्क पड़ता है। और ये लोग किसी सियासी दबाव पर नहीं जा रहे, ये लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पर जा रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारी गंदी, घटिया, गलीज सियासत जो रियासत के ऊपर हमला आवर हो, उसको मुस्तरद करके जा रहे हैं, तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार के जा रहे हैं, क्योंकि उनको तुम्हारी असल चेहरा बेनकाब हो चुका है। हर शख्स अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि जो चीज़ 9 माह को हुई, उसको हम अपने हलकों का में उसका दिफा नहीं कर सकते। हमारे हलके जो हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, हमारे हलके के लोग जो हैं, वो इसको कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं आप इस शख्स को छोड़ें, इस शर को छोड़ें, इस फसाद, इंतशार और फितने को छोड़ें। वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर, जिनके दिलों में आज भी अल्लाह ताला का खौफ है, वो तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए लोगों के लाने और जाने से उन लोगों को तो पता चल गया होगा कि जो रह गए हैं कि इसको जाने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक फाशिस्ट है, इसको किसी की इज्जत, किसी की कोई अहमियत नहीं है। और शोहदा की मजम्मत आज तक नहीं आई। जब पेशावर में हमला हुआ, कोई बंदा वहां नमाज जनाजा में शामिल नहीं हुआ। जब लसबेला के अंदर, फ्लड्स के अंदर वो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और शहीद हुए अफसर, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहां ये फ्रॉड तस्वीरें लगाते हैं ना, उस ट्विटर हैंडल से शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाई। ये सारी की सारी मंसूबा बंदी इमरान खान ने कराई है, और ये मुजम्मत करके और ये ड्रामे करके और ये तमाशे करके
تم عوام کو بھیڑ اور بکریاں نہ سمجھو، اور مذمت سے بات نہیں بنے گی، تمہیں قانون کے کٹہرے میں اور شکنجے میں آنا پڑے گا، اپنی کرپشن کا اور 9 ماہ کے سانے کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، جو تم نے منصوبہ بندی کر کے پاکستان کی ریاست کے اوپر تم حملہ آور ہوئے ہو۔ اور آخر میں جیسے میں نے آپ کو کہا، پھر آپ کو یاد ہے وہ جو اس نے ویڈیو لگائی کہ ایک بچی ویل چیئر کے اوپر گئی ہے اور وہ پولیس والوں کے آگے، اور پھر وہ بچی 2 منٹ میں وہی ویل چیئر سے اٹھ کے بات کرنے لگ گئی اور چلنے لگ گئی۔ کہتا ہے ملک کو ایک پی ڈی ایم کے عمل جو ہے وہ بدنام کر رہا ہے۔ ملک کو تم نے جتنا رسوا کیا ہے ملک کی عزت کو، اس میں تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ امپورٹڈ حکومت کہتے تھے، آج سارے امپورٹڈ تمہاری حمایت میں باہر آ گئے ہیں، یہ تصویریں دیکھ دیکھ کے۔ یہ جو ہیومن رائٹس واچ ہے نا، وہ یہ تصویر دیکھیں کہ یہ عمران خان صاحب نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جنریٹ کرا کر اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کی ہے۔ یہ جھوٹ بولتا ہے شخص۔ انسانی حقوق اگر کسی کے پامال ہوئے، عمران خان کے ہاتھوں ہوئے، تو ان مریضوں کے ہوئے جن کی ایمبولنس کو جلایا گیا، ان بچوں کے ہوئے جو اپنے اسکول نہیں جا سکتے، ان مریضوں کے ہوئے جن کے ہسپتال کو آگ لگا دی، ان بے زبان جانوروں کے ہوئے جن کو انہوں نے زندہ جلا دیا، ان کے انسانی حقوق پامال ہوئے ہیں۔